چیف منسٹر پنجاب، گورنر پنجاب، فیڈرل منسٹرز، پروونشل منسٹرز، ایم پی ایز اور ایم این ایز فیصل آباد ڈویژن کے. میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک ایسے اوکیزن پہ جو کہ انشاءاللہ جو آگے کا ہمارا راستہ ہے اس کے اوپر اس راستے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ جو اسپیشل اکنامک زونز جو شروع ہمارے دور میں یہ پہلی جو شروع ہوئی، اس کا مقصد ہے، اور میں مقصد بتاؤں گا کہ وہ ہماری جو ویژن ہے پاکستان کی، یہ اس ویژن کے اندر ایک بہت بڑا ایک قدم ہے. اور ویژن کیا؟ پہلے میں اپنی ویژن کلیئرفائی کرتا ہوں. میری ویژن یہ ہے کہ پاکستان ایک وہ ریاست بنے جو پرائیورٹی، جس طرح مدینہ کی ریاست تھی، اس کی پرائیورٹی یہ تھی کہ اس نے اپنے کمزور طبقے کو اوپر لے کے آنا تھا. تو میں صرف آپ کو روڈ میپ بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنا روڈ میپ یہ طے کرتے ہیں کہ ایک ریاست جس کے اندر انسانیت، اور ہمیں جانوروں سے انسان فرق ہی تب ہے جب ایک ریاست کے اندر رحم ہوتا ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے کمزور طبقوں کی ریاست نے ذمہ داری لی تھی. دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنی تھی، فلاحی ریاست. اور اس کا دوسرا کمپوننٹ تھا انصاف، جو ہمیں جانوروں سے فرق کرتا ہے انسانی معاشرے کو، وہ انصاف ہوتا ہے. رول آف لا، کمزور طبقے کو پروٹیکشن دیتا ہے ایک معاشرہ جو کہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے. جانوروں کے معاشرے میں مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور پھر جانوروں کے معاشروں میں رحم نہیں ہوتا، کمپیشن نہیں ہوتا، سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے. تو جب ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے، اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ریاست جب فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے ملک سے غربت ہٹانی ہے، لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، تو وہ پھر کون سے قدم ہے. تو اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز، آج میں اب 16 مہینے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر بنے ہوئے، میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں. میں ہمیشہ سوچتا ہوں، ہر فنکشن جب ہوتی ہے میں سوچتا ہوں میں یہ کہوں، پھر میں بھول جاتا ہوں. میں آج وہ ادھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم پاکستان میں فنکشنز کرتے ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، چلے یہاں چائنیز ہیں، تو انگریزی میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، یہ سمجھنا پڑا. ہر فنکشن میں یہ ہوتا ہے، انگریزی میں فنکشن ہوتی ہے، جو کمپیئرنگ ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے. ابھی میں اسمبلی میں تقریر ہوئی، وہ انگریزی میں، پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کرتی. کبھی سوچا برطانیہ کی اسمبلی میں کوئی فرینچ میں تقریر کرے، یا فرانس میں کوئی انگریزی میں تقریر کرے؟ تو یہ ایک ہمیں اپنی مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. یہ ہمارے غلامی کا مائنڈ سیٹ ہے. ابھی تک 72 سال ہو گئے آزاد ہوئے، انگریزی کو ہم استعمال کریں ہائر ایجوکیشن کے لیے. ضروری ہے ہائر ایجوکیشن میں ہمیں انگریزی سمجھنا، لیکن ایک کلاس ڈسٹنکشن جو ہم انگریزی میں کر دیتے ہیں کہ پڑھی لکھی کلاس انگریزی میں بولتی ہے بیچارے اردو میں، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں. توہین کرتے ہیں ہم وہ لوگوں کی. مثلا یہاں کھڑے ہوتے ہیں کئی یا غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں فنکشنز کے اندر، ان کو نہیں انگریزی سمجھ آتی، تو ہم کوئی یہ خیال نہیں سوچتے کہ ہم انگریزی میں تک بول رہے ہیں، اور کئی لوگ بیٹھے جن کو انگریزی کی سمجھ ہی نہیں ہے. ہماری اسمبلی میں بھی، اب نیشنل اسمبلی میں مجھے پتا ہے کہ کتنے انگریزی سمجھتے ہیں کتنے نہیں، لیکن انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے. اور جو انگریزی نہیں سمجھتے وہ بھی پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو انگریزی سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ وہ جس کو انگریزی نہیں آتی وہ سمجھتے پڑھا لکھا نہیں ہے. اچھا جی، اب اگر ہم نے اس ملک میں غربت کم کرنی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائز ہو. کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن کا.
ہم اپنی اتنی نوجوان آبادی کو روزگار ہی نہیں دے سکتے اگر ہم نے انڈسٹریلائز نہ کیا، کیونکہ زمین کے اوپر اتنے لوگوں کو آپ روزگار نہیں دے سکتے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو اتنے لوگوں کو روزگار نہیں مل سکتا. تو ہمارے لیے اب یہ ہمارے ملک کے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنی فیوچر کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اب انڈسٹریلائزیشن، اور یہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہو رہی تھی 60s کے اندر. پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا، اور ہماری گورنمنٹس نے 60s میں فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. ہم تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے، اور بدقسمتی سے 70s میں ہماری وہ پالیسیز آئیں جنہوں نے پاکستان کو غلط راستے پہ لگا دیا. سرمایہ کاروں کو برا کہنا شروع کر دیا. اگر سرمایہ کار غلط حرکت کرتا ہے یا پروفیٹیرنگ کرتا ہے تو اس میں سرمایہ کاری کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. مثلا اگر پولیٹیشین غلط حرکتیں کرتا ہے تو پولیٹکس کی تو اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. قائد اعظم بھی پولیٹیشین تھے، منڈیلا بھی پولیٹیشین تھا. تو یہ جو ایک اینٹی سرمایہ کار ایک پوری کیمپین چلی، اور اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا سرمایہ کاری اور انڈسٹریلائزیشن کے اگینسٹ. ہمارے ایک شروع میں ہمارے ساتھ ایک پولیٹیشین تھے، وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے، دو ان کے ویلنز ہوتے تھے، ایک جاگیردار اور ایک سرمایہ کار. تو ملک تو نہیں آگے بڑھ سکتا اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. کیسے آپ لوگوں کو روزگار دیں گے؟ تو اس لیے میں صرف پہلے تو مائنڈ سیٹ ہم اپنا چینج کریں. قوم فیصلہ میں روڈ میپ جو دے رہا ہوں آپ کو، روڈ میپ یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹریلائز ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے زور دینا ہے اسپیشلی، کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو چیزیں نہیں بیچیں گے، آمدنی ہماری نہیں ہوگی، ہم کیسے امپورٹس کریں گے، ہمارے پاس کیسے اپنا امپورٹ کا بل پورا کریں گے. تو ہمیں انڈسٹری اور انڈسٹری میں ایکسپورٹس کو خاص طور پہ توجہ دینا ہے. اس کے بعد ایگریکلچر، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ہمارے پاس زرخیز زمین ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ملک جن کے پاس ہمارے سے بہت کم پانی ہے، اس کے باوجود، اور زمین بھی اتنی اچھی نہیں جتنی اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس کے باوجود ان کی پیداوار ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے، یہ دوسری چیز ہے. ایگریکلچر، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. تیسری ٹورزم. یہ ٹورزم ایک ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان بہت پیسہ بنا سکتا ہے. یعنی پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی دی ہے، جو خوبصورتی دی ہے، جو ڈائیورسٹی دی ہے، ریلیجس ٹورزم وغیرہ، ہم ٹورزم کے ذریعے بہت آمدنی کما سکتے ہیں، اور وہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو اب تیسری ٹورزم ہے. اور میں انڈسٹری کے ساتھ یہ بھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے اوپر ہم نے خاص طور پہ زور لگانا ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ اپنے تعلیم، اور اس کے اوپر خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، نوجوان آبادی ہے، لیکن اس کو جب تک ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا. اس کے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے. تو میں آج یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے، اس میں پنجاب گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں جو انہوں نے کوشش کی. میں سارے ہماری انرجی ڈپارٹمنٹ، ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ، سب نے، پنجاب گورنمنٹ سب نے مل کے اس پہ پورا زور لگایا کہ جلدی سے جلدی ہم اس اسپیشل اکنامک زون کو کھولیں، کیونکہ چائنا سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان میں. ہمیں اللہ نے ایک بڑا زبردست موقع دیا ہے. ایک تو چائنا سے ہماری پرانی دوستی ہے، دوسرا چائنا اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے وہ ملک ہے جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہر چیز میں وہ تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ وہ اگلے 10 سال میں سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا چائنا کے پروگریس سے خوف زدہ ہے. ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں، ہمارا نیبر بھی ہے، سی پیک بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. سی پیک کے اندر اور چیزیں انکلوڈ کرنی شروع کر دی ہیں. پہلے تو صرف سڑک کی تھی اور دو تین پاور اسٹیشنز. اب تو آگے ڈائیورسفائی ہو گیا ہے، اور چیزیں آ گئی ہیں سی پیک کے اندر. ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں.
کئی انڈسٹریز چائنا سے ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہیں. ابھی تک ہم نے ان کو وہ انفراسٹرکچر یا انوائرمنٹ نہیں دی چائنیز انڈسٹریز کو ریلوکیٹ ہونے کی. وہ تھائی لینڈ جاتی ہیں, ویتنام جا رہی ہیں. ہمیں اپنے ملک میں وہ انوائرمنٹ نہیں کی تاکہ وہ ریلوکیشن پاکستان میں ہو. یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے, یہ ہے وہ انوائرمنٹ جو چائنا سے انڈسٹری ریلوکیشن کے لیے چاہتی ہے. ویتنام کے اگر آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے, انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں, انہوں نے اپنا جی ڈی پی بڑھایا ہے, ویلتھ کریشن ہے, اور وہ انہوں نے کی ہے چائنیز انڈسٹریز کو اٹریکٹ کر کے. ہم نے اب یہی اسپیشل اکنامک زونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی ایک موقع دیں گے. اور جب بھی میں چائنا گیا ہوں وہاں ہمیشہ ان کے سرمایہ کاروں نے, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں انوائرمنٹ دے. بلکہ ان کے پریمیئر لی ان کے پرائم منسٹر نے واضح طور پہ کہا, کہتے ہیں آپ اگر انوائرمنٹ ہمیں دیں گے ہم آپ کی طرف چائنیز انڈسٹریز دھکیلیں گے. اور ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس صرف یہی نہیں کہ وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے بھی کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے پاکستان, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے. بلکہ چائنا سے ہماری یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی بنائیں گے. وہ بھی ہمارے ساتھ ایم او یو میں وہ شامل ہوا. تو ہمیں پھر ڈفرینٹ ایریاز میں فائدہ ہوگا. چائنا نے جو اپنی انڈسٹریلائزیشن کی تھی انہوں نے بھی پہلے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے تھے. باہر سے انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں لے کے آئے, ادھر سے ان زون سے وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے, ان کے لوگ ٹرین ہو گئے, اور اس کی وجہ سے چائنا کی اپنی انڈسٹری اٹھنی شروع ہو گئی. تو ایک ایسا ماڈل ہے جو ہم فالو کر سکتے ہیں. اور جو ویلتھ کریشن جو چائنا میں ہوئی انہوں نے خرچ کی اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے. یہ چائنا کا یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی چیز مجھے جو چائنا کی میں اپریشیٹ اور ایڈمائر کرتا ہوں کہ انہوں نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ہمارے لیے ایک انہوں نے راستہ دکھایا کہ ویلتھ کریٹ کرو, اور اس جو آپ کی جیسے ملک کی دولت بنے, زیادہ پیسہ ہے, آمدنی بڑھے, اس کو پھر خرچ کرو اپنے لوگوں کو نیچے سے غربت سے نکالنے کے لیے. اور وہ انشاءاللہ وہ ماڈل ہم نے اسٹڈی بھی کیا ہے, چائنا بھی گئے, انہوں نے پریزنٹیشنز بھی دی ہیں, اور انشاءاللہ وہی ہماری ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائز ہونا ہے, اپنی ویلتھ کریٹ کرنی ہے, اپنی آمدنی بڑھا کے, اور وہ پھر ہم نے نچلے سطح کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے. میں نے آخر میں اپنی پنجاب گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. منسٹر انڈسٹریز انہوں نے بڑی جنونی تقریر کی, ابھی دل سے ان کی تقریر نکلی ہے. وہ جو جس طرح کی آج کل تنقید ہو رہی ہے, لیکن مجھے میاں اسلم پتہ ہے کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ منسٹری زبردست کام کر رہی ہے. اور میں عثمان بزدار چیف منسٹر, میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ پوری طرح ایک چیف منسٹر جو سارا وقت اویلیبل ہوتا ہے, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, اور جس طرح آپ سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں, ایک مثال بنا رہے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ پیسہ ایک ایک روپیہ دیکھ کے خرچ اس لیے کرتا ہے کہ ایک ملک میں اتنی زیادہ غربت ہو, اور اوپر سے حکمران شاہانہ لائف سٹائل گزار رہا ہو, اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہو. اس کو ہو سکتا ہے اس کو آخرت کا خوف نہ ہو, لیکن اس سے بڑا آپ ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مقروض ملک کے سربراہ ہوں اور چیف منسٹر ہوں, اور یہ شاہانہ لائف سٹائل آپ نے ایسے پریٹینڈ کریں جیسے کہ تیل کی نہریں بہہ رہی ہیں پاکستان سے. وہ بھی انشاءاللہ بہیں گی, اس کا وقت آئے گا. لیکن ابھی جب مشکل وقت ہے تو پھر اوپر سے اپنی مثال سے پہلے آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں, اپنے تنگی کرتے ہیں, تاکہ پیسہ بچے تو آپ اپنی غریب عوام کے اوپر خرچ کریں. میں
داد دیتا ہوں آج ایک تو نیا سیٹ اپ جو پنجاب میں آیا ہے. میں چیف سیکرٹری اعظم سلیمان آپ کو میں امید رکھتا ہوں کہ جو گورننس چاہیے ہمیں بیوروکریسی سے پنجاب میں, ہم وہ گورننس چاہتے ہیں جو کہ مدد کرے اس پنجاب کے اندر سرمایہ کاری کے لیے. گورننس سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی سرمایہ کاری آتی ہے. اور نیب لاء کے اندر جو ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ تبدیلی لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ایک ہمارا جو بیوروکریٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ پروسیجر کے اوپر اس کو پکڑا جاتا تھا کہ اگر وہ پروسیجر کر دے, کہیں سائن کر دے اور وہ لاس ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہماری فائلیں نہیں چل رہی تھیں. اگر آج ہم تھوڑا سلو نکلے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے تو اس کی ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی, فائلیں گھومتی رہتی تھی, کوئی سائن کرتے ہوئے ڈرتا تھا. تو اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے چیف سیکرٹری صاحب آپ کی بیوروکریسی کو. اب تو ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا تیز کام ہوگا. اور دوسرا آئی جی شعیب دستگیر, میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. ہر پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا, جو رسا گیر ہوتے ہیں, جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اور ہم جہاں تک مجھے پتہ ہے پچھلے 30 سال میں تو وہ جو رسا گیر اور یہ جو ڈاکو اور یہ جو خوفناک غنڈے بیٹھے ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں, ہمارے کئی سیاسی لوگ ان سے دوستیاں کر لیتے تھے, ان کے ذریعے ووٹ بھی لیتے تھے. تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرکٹ کے اندر. اور ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے, بہت اچھے. کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے 15-20 سال جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو, وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے. بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا. میں آخر میں پھر سے آج مبارک دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ جو آپ نے سب نے مل کے جلدی میں آپ نے یہ جو اسپیشل اکنامک زون کو آج انوگریٹ کیا ہے. میں آپ کو خاص طور پہ اس کی پھر سے مبارک دیتا ہوں. اور اب جو آپ نے باقی اناؤنس کیے ہوئے ہیں باقی اسپیشل اکنامک زونز, ان کو پوری اتنی تیزی سے آپ کام کریں اور آپ کو انشاءاللہ پوری طرح فیڈرل گورنمنٹ سے پوری سپورٹ ملے گی. شکریہ.